لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. دنیا ہے چکی یارو تے اسیاں کس دے جانے. دنیا ہے چکی یارو تے اسیاں کس دے جانے. واری واری سب نے بسنا کی راجے تے کی رانے. عزیزان کی محتشم آپ کے سامنے قرآن و حدیث کا میسج پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. بروز قیامت ہر نفس کو، ہر جان کو، سب کو ان کو پورا پورا اجر دیا جائے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم کی آگ سے بچ گیا، جہنم سے محفوظ ہو گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل ہو گیا، فَقَدْ فَازَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ بندہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کے سامان. وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دھوکے کا سامان، دھوکے کا مال، اس کے سوا دنیا کچھ نہیں. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کسی انسان کو یہ نہیں پتا کہ کل وہ کیا عمل کرے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. اور کسی انسان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اسے کس جگہ موت آئے. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ باخبر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ کون بندہ کس دن کیا عمل کرے گا. آج ہم بیٹھے ہیں، صبح کا نہیں پتا کہ ہمارا بیٹھک کہاں ہوگا. آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، کل کہاں ہوں گے اور ہمارا عمل کیا ہوگا اور ہمیں موت کہاں آئے گی. ہمارے اپنے قبیلے میں آئے گی، اپنے ملک پاکستان میں آئے گی یا باہر آئے گی. یا جس مقام پہ انسان رہتا ہے اس کو اس بات کا نہیں پتا کہ کہاں موت ہوگا، کہاں اس انسان کو موت آئے گی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اے انسان تو جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا. اینما تکونوا یدرککم الموت. جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا، مگر موت تجھے نہیں چھوڑے گی. موت وہیں پہ پہنچے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. لوہے کے کلوں میں اپنے آپ کو تو بند کر لے تب بھی موت نہیں چھوڑے گی. تب بھی انسان کو موت نہیں چھوڑے گی. حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگر دیکھیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری اللہ سے ملاقات ہو جائے، اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں اللہ سے جا ملوں، اللہ سے ملاقات ہو جائے، اللہ کا دیدار ہو جائے، اللہ کی زیارت ہو جائے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ وہ اس انسان سے ملے. یعنی جیسی انسان کی چاہت ہے ویسے اللہ چاہتا ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی ملاقات ہو جائے میرے سے اور اللہ کی زیارت اور دیدار مجھے نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس انسان سے میری ملاقات ہو جائے. اور اگر کوئی انسان اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ کہیں نعوذ باللہ میں اللہ سے جا کے ملوں تو مجھے جو ہے وہ جہنم میں نہ چلا جاؤں،
اور اللہ تعالیٰ مجھے سزا نہ دے دے. یعنی ناپسند کرتا ہے کسی لحاظ سے بھی. حدیث پاک میں کسی لحاظ سے انسان یہ ناپسند کرتا ہے کہ وہ اللہ سے نہ ملے. حدیث پاک میں آتا ہے پھر اللہ کو اس کو ضرورت ہے. پھر اللہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ بندہ اللہ سے مرا. کتنی بڑی دکھ کی بات ہے انسان کے لیے کہ وہ اللہ کو جب ناراض کر لے گا تو انسان کہاں جائے گا. قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. اے جن اور انس کے گروہ، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، اگر تمہارے پاس طاقت ہے، من اقطار ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، تم چلے جاؤ آسمانوں اور زمینوں کے کناروں، آسمانوں کے کناروں پر چلے جاؤ، زمین کے آخری کونے پر چلے جاؤ، سمندر کے آخری کونے پر دوسرے کنارے پر چلے جاؤ. تم اگر طاقت رکھتے ہو، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، چلے جائے تم چلے جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، مگر یہ بات یاد رکھو تم پہنچ نہیں سکتے جہاں بھی تم جانا چاہتے ہو. اگر چلے بھی جاؤ، جہاں بھی جاؤ گے بادشاہی اللہ کی. الا بسلطان، جس جگہ بھی جاؤ گے وہاں رب کو پاؤ گے، بادشاہی اسی کی پاؤ گے، قدرت اسی کی پاؤ گے. چاہے تم جس سطح مرضی چلے جاؤ، سمندر کے نیچے چلے جاؤ، سمندر کے دوسرے کنارے چلے جاؤ، آسمان پر چلے جاؤ، چاند پر چلے جاؤ، دنیا سورج تک پہنچ جائے مگر رب کی قدرت تک نہیں پہنچ سکتی. رب کی بادشاہت ہر جگہ ہے، اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے. انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے. انسان پوچھ لے بس کل من علیہا فان ویبقی وجہ، ہر چیز فنا ہو جائے گی، بس رہے گا تو صرف اللہ اس کے رسول. بندہ تو گناہگار ہے، تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا رہے تیری خطا کیا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت بھی ضروری ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو موت کی فکر عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنی زندگی نیکی میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق اور محبت میں اللہ ہمیں شہادت نصیب فرمائے. وما علیک الا البلاغ.